ہیلو ایوری ون، دس از زمین کا کھیل، محبت اور سلام۔ پروگرام دبتی رگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت شدید معاشی بحران سے دوچار ہے۔ آپ خبروں اور تجزیوں میں سن رہے ہوں گے کہ خدا نخواستہ پاکستان بھی سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ اب پاکستان کا ایک عام آدمی تو سیاسی خبروں میں تو بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے، بلکہ سیاست کے اوپر ہر گلی، محلے، دکان، ڈھابے اور چوراہے پر گرما گرم بحث ہوتی رہتی ہے، مگر پاکستان کے عام شہری اکنامکس کے بنیادی اصطلاحات سے کم واقف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کوئی اس طرح کی معیشت سے ریلیٹڈ کوئی خبر آ جاتی ہے تو پھر صفحے کو پلٹ دیا جاتا ہے۔ اگر ٹی وی چینل پر اس قسم کے خبریں آتی ہے تو پھر نیوز چینل کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو اکانومی سے ریلیٹڈ خبروں کی سمجھ میں کافی دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ان اہم خبروں کو آسان بنانے کی کوشش کروں گا۔ جب کوئی ملک دیوالیہ ہوتا ہے یا ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر کوئی ملک دیوالیہ ہو جائے تو پھر اس کے کیا اثرات اور کنسیکوینسز ہیں؟ کیا پاکستان واقعی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے؟ پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے بچنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ ویڈیو کے آخر میں ہم پاکستان اور سری لنکا کے اکانومیز کے درمیان سملیرٹیز اور ڈفرینسز ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔ کنٹری ڈیفالٹ یا ملک کے دیوالیہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ When a country is unable to pay its foreign debts, then it is called that the country is defaulted. Or according to the definition of IMF, default means a broken promise. تو IMF کے اس تعریف کی روح سے ہم ڈیفالٹ کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ایک ٹوٹا ہوا وعدہ یا وعدہ خلافی۔ تو آسان الفاظ میں اگر ہم کنٹری ڈیفالٹ یا ملک کے دیوالیہ ہونے کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی ملک باہر کے ممالک سے یا باہر کے مانیٹری ایجنسی سے یا مالیاتی اداروں سے قرض لیتے ہیں اور پھر اس قرضے کو طے شدہ شرائط کے مطابق واپس کرنے کی صلاحیت کو دے تو پھر اس ملک کو ڈیفالٹڈ قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ملک اس وقت ڈیفالٹ ہوتا ہے جب اس کے فارن ایکسچینج ریزروز ختم ہو جائے۔ فارن ایکسچینج ریزروز یا زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو جائے۔ اب بیچ میں یہاں پہ یہ کویسچن آ گیا کہ فارن ایکسچینج ریزروز یا زر مبادلہ کے ذخائر کیا ہوتے ہیں؟ فارن ایکسچینج ریزروز are assets denominated in a foreign currency that are held by the nation's central bank. یعنی زر مبادلے کے ذخائر ایسے ذخائر ہوتے ہیں جو فارن کرنسی میں ہوتے ہیں۔ یوزولی دے آر کیپٹ ان دا US ڈالر، اور یہ کسی بھی ملک کے سینٹرل بینک یا جو مرکزی بینک ہوتا ہے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ پاکستان کے کیس میں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو ہیلڈ کرتا ہے اور رکھتا ہے۔ تو کسی ٹائم یہ فارن ایکسچینج ریزرو ہے، اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے کویسچن کی طرف کہ جب کوئی ملک ڈیفالٹ ہو جائے یا دیوالیہ ہو جائے تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ڈیفالٹ of a country in foreign loans damage the reputation of the country among the creditors, which restrict the ability of the state to obtain credit from the capital market. یعنی جب کوئی ملک دیوالیہ ڈکلیئر ہو جائے تو پھر اس ملک کے لیے مشکلات یہ ہوں گے کہ جو قرض دینے والے ادارے ہیں یا قرض دینے والے ممالک ہیں کسی بھی شرط پر وہ راضی نہیں ہوتے،
اس ڈیفالٹڈ کنٹری کو لون دینے کے لیے، اس کو قرض دینے کے لیے، یعنی تمام مالیاتی اداروں کا اس ملک پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر اس کو قرضہ لینے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اثاثے گروی رکھے ہوتے ہیں تو ان اثاثوں کو بھی ضبط کر دیا جاتا ہے ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں، اور یہ جو قرضے کا نہ ملنا ہے دوبارہ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے بہت بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ تمام کنٹریز کا، تمام ڈیولپنگ کنٹریز کا جو سارا انحصار ہے وہ قرضوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے جب ملک ڈیفالٹ ہو جائے تو پھر اس کے لیے شدید مشکلات بنتی ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے؟ تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف کبھی چلا جائے، اور اسی وقت کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ابھی تک قرضہ دینے کی صلاحیت سے مکمل محروم نہیں ہوا۔ یعنی پاکستان نے جو ابھی تک جو قرضے لیے ہیں وہ اپنے طے شدہ شیڈول کے مطابق واپس ہو رہے ہیں اور ان کے اقساط ادا ہو رہے ہیں، لیکن اگر نیسیسری سٹیپس اینڈ نیسیسری میئرز نہیں لیے گئے تو مستقبل قریب میں یہ مسئلہ جو ہے یہ کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے وہ مسلسل کم ہو رہے ہیں، اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ جس کو ہم تجارتی خسارے ہیں وہ مسلسل انکریز ہو رہا ہے۔ اگر اسی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے اور فارن ایکسچینج ریزروز کو بڑھانے کے لیے کوئی نیسیسری اقدامات نہیں کیے گئے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ یا دیوالیہ ہونے کا خطرہ پاکستان کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ لیکن جو علامات ہیں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، اور سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز یعنی زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے یہ تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا موجودہ فارن ایکسچینج ریزرو کا بیلنس جو ہے وہ تقریباً 16 بلین ڈالر ہے، 16 ارب ڈالر، اور یہ پچھلے تین چار مہینوں میں یہ بہت تیزی سے کم ہوئے۔ 3-4 مہینے پہلے پاکستان کے یہ زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے یہ 22 بلین ڈالر تھے، تو یہ کافی 3-4 مہینے میں یہ تقریباً 6 ارب ڈالر کم ہوئے، تو اور مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ تو اسی چیز کو ہمیں نوٹس کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ دوسری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی جو ہمارے امپورٹس ہے وہ ہمارے ایکسپورٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم بہت بڑے تجارتی خسارے یا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا شکار ہے، اور یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ڈیفالٹ کا ایک علامت کے ساتھ ساتھ یہ ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے اس کا بھی ذریعہ بن رہا ہے، کیونکہ جب ملک میں ڈالرز کی شارٹیج ہو یا اس کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل کرنسی ہے اس پر دباؤ آنا شروع ہوتا ہے، اور لوکل کرنسی کی ویلیو مسلسل گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ جو تجارتی خسارہ ہے وہ ہے 35 بلین ڈالر، 35 ارب ڈالر پاکستان کا تجارتی خسارہ ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 15 ارب 15 بلین ڈالر زیادہ ہے۔ تو اسی بجٹ خسارے کو کور کرنا ہے۔ میرے خیال سے ہماری یہ جو ویڈیو ہے لمبی ہو رہی ہے، تو ہمارے 2 بنیادی سوال آج کے رہتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے ابھی سے ایڈوانس میں کن اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو ڈیفالٹ خطرے سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ سری لنکا اور پاکستان کی اکانومیز میں کیا کیا ڈیفرنسز ہے اور کیا کیا سملیرٹیز ہے۔ تو یہ 2 جو ٹاپک رہ گئے، 2 سوالات رہ گئے، اس کو ہم اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ